اسلامی تاریخ میں جمادی الاول کے بڑے مرکے تقرب الفاظ مقدمہ اسلامی تاریخ کے صفحات میں معاون جمادی الاول کئی اہم واقعات اور انتقالی مراحل کا مہینہ رہا ہے جن و فتوحات سیاسی اختلافات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی خانہ جنگیاں اور بعض علاقوں کی باقاعدہ حصول اقتدار کی کوششیں یہ سب کبھی کبھار اسی مہینے میں وقوع پذیر ہوا۔ اس مضمون میں ہم خاص طور پر ان بڑے مارکوں کا تحقیقی اور تاریخی جائزہ لیں گے جو اسلامی تاریخ میں جمادی الاول کے مہینے میں ہوئے اور جن کا اثر دور رس رہا۔ مضمون میں تین بڑے واقعات پر توجہ مرکوز کی گئی ہے: مرکہ متح، مرکہ جمل اور فہن کرمان۔ ہر واقعہ کا پس منظر، وجوہات، مختصر واقعات نگاری، نتائج اور عملی اسباق پیش کیے جائیں گے۔ ایک، مرکہ متح غزوہ ماتیہ، پس منظر، محرکات اور انجام۔ پس منظر اور محرکات: مرکہ متح سنہ 8 ہجری میں پیش آیا جب رسول اکرم نے شام کی طرف کئی بار سفارتی خطوط بھیجے تاکہ بادشاہوں کو اسلام کی دعوت پہنچے۔ ایک نمون واقعہ یہ تھا کہ ایک رسول اسلام الحارث بن عمیر الازدی ہرقل اس کے نمائندوں کے پاس اسلام کی دعوت لے کر جا رہا تھا تو راستے میں وہ گرفتار اور قتل کر دیا گیا۔ اس سفیر کے قتل نے امت اور رسول کریم کے نزدیک سفارتی امانت کی خلاف ورزی اور جنگ کا جواز پیدا کر دانتجتا مدینہ سے لشکر روانہ کیا گیا۔ لشکر جمادی الاول کے اوائل میں روانہ ہوا اور متح کے مقام پر بازنطے، رومی افواج اور ان کے مقامی حلیفوں سے ٹکرا۔ گواقعات مرکہ خلاصہ: رسول نے اس مہم کے لیے 3 کمانڈروں کے نام مقرر کیے: زید بن حارثہ کمانڈر، جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ۔ ہروات کے مطابق یہ معاونیہ ترتیب اس لیے تھی کہ اگر پہلا شہید ہوا تو دوسرا کمانڈر بنے اور اگر وہ بھی شہید ہوا تو تیسرا کمانڈر بن جائے۔ میدان جنگ میں پہلے تینوں قائد شہید ہو گئے۔ اس کے بعد کمان کی ذمہ داری خالد بن ولد کو مل گئی جنہوں نے اپنی مروتی عسکری صلاحیت اور حکمت عملی کی وجہ سے لشکر کو منظم طریقے سے واپس مدینہ تک پہنچایا۔ مرکہ میں مسلمانوں کی تعداد نسبتاً کم، تقریباً 3000، جبکہ رومی اور ان کے حلیفوں کی روایتی روایات میں بڑی تعداد، حدن اوسط چند ہزار تالاف تک۔ مبالغہ آمیز روایات درج ہیں۔ نتنج اور تاریخی اہمیت: مرکہ متح کسی واضح فتح کے تاریخی ثبوت کے بغیر ختم ہوا۔ بعض روایات اسے مسلمان کے فتوحات میں شامل کرتی ہیں جبکہ بعض اسے محاذ پر پسپائی یا مرکہ برا قرار دیتی مگر اہمیت اس کی یہ ہے کہ یہ مسلمانوں اور بازنطے قوتوں کے درمیان پہلی بڑی ٹکر کا واقعہ تھا اور اسے شام و بلاد روم کی جانب اسلامی توسیع کا ابتدائی سنگ میل سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ خالد بن ولید کی قیادت کے تحت لشکر کا محفوظ واپسی عمل بعد ازاں ان کی سنفلت اور شہرت کا باعث بنا۔ 2، مرکان جیمل خلافۂ راشدین کے بعد کی خانہ جنگی سیاسی پس منظر اور وجوہات: خلافت عثمان کے قتل کے بعد امت میں ایک سنگین بحران کھڑا ہو گیا۔ عثمان کا قتل شدید غم اور سیاسی کشمکش کا باعث بنا اور اس کی تلافی ملو اصلاح انتقام کے نام پر مختلف گروہ سرگرم ہو گئے۔ حضرت علی کو خلیفہ بنایا گیا مگر دشمنانہ ماحول، بغداد اور شام کے گورنروں کی سیاسی حرکات اور عوامی اضطراب نے خانہ جنگی کو جنم دا۔ صورتحال میں حضرت عائشہ، طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہم جو عثمان کی شہادت کے واقعہ سے بہت متاثر تھے، مذکورہ تنظیم کے خلاف نکلے اور اسی کشمکش نے بالآخر مرکان جمل کی صورت اختیار۔ امریکہ کا آغاز اور تفصیل: خبروں مسلم عامہ کی جذباتی کیفیت اور سیاسی غلط فہمیوں کی بنا پر خالفین نے بصرہ کے قریب علی کی فوج کا مقابلہ کیا۔ مرکہ اس لیے جمل کہلایا کیونکہ عائشہ ان کے لشکر میں اونٹ پر سوار تھیں۔ یہ منظر کشی بعد کی روایات میں بہت نمایاں بمرکہ 13 جمادی الاول سنہ 36 ہجری کو لڑا گیا۔ جنگ طویل اور ہولناک تھی، دونوں طرف بڑے جانی نقصان ہوئے اور آخر کار حضرت علی کی قوت نے کامیابی حاصل کا۔ عائشہ کو گرفتار نہیں کیا گیا بلکہ احترامنہ ہدایت کی گئی اور بعد میں مدینہ واپس بھیج دیا گیا۔ اس حکایتی واقعے نے اسلامی تاریخ میں پہلا فتنہ کہلانے والے دور کی شروعات کی علامت بنائی۔ نتائج اور اثرات: جنگ جمل کا نتیجہ صرف محاذی فتح شکست تک محدود نہیں رہا، اس نے امت مسلمہ میں ایک گروہی تقسیم کو متشلق کیا جس کے طویل المدتی سیاسی اثرات سامنے آئے۔ خلافت کے سیاسی ڈھانچے میں زبردست تبدیلیاں آئیں اور
بعد ازاں جنگ سفین حکمیت اور دیگر واقعات نے اسلامی معاشرے کو سیاسی الجھن میں مبتلا رک امریکہ جمل نے ہمیں یہ سبق دیا کہ اندرونی اختلافات خارجی خطرات سے بھی زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ 3 فہم کرمان ضمنی فتح اور وسط عالم اسلام پس منظر خلافۂ راشدین کے دور میں مسلم ریاست کی سرحدیں تیزی سے پھیل رہی تھے۔ ایران، فارس کے مختلف حصوں خراسان اور دیگر علاقوں میں فتوحات کا سلسلہ جاری رہا۔ کرمان جو آج کے ایران کے جنوب مشرقی حصے میں آتا ہے، اس خطے کی ایک اہم گڑی تھا۔ مسلم لشکروں نے عمر بن خطاب کے دور خلافت میں اس علاقے کو فتح کیا اور روایات میں اس فتح کا ذکر جمادی الاول کے دنوں میں ملتا ہے، تقریباً 23-24 ہجری کے قریب۔ روایت کے مطابق یہ فتح ایران کے اندر مسلم سیاسی نفوذ کے پھیلاؤ کی علامت تھی۔ فوجی اور انتظامی پہلو فہم کرمان ایک منظم فوجی مہم تھی جس میں مقامی قبائل کو قابو میں لانے، مزاحمت ختم کرنے اور مرکزی حکومت کے انتظامی ڈھانچے کو نافذ کرنے کے اقدامات شامل تھے۔ بعد از فتح مسلم حکام نے فوجی گورنری اور مقامی قیادت کے ساتھ معاہدات کے ذریعے علاقے کو مستحکم کیا۔ اس طرح کی فتوحات نے نہ صرف اسلامی حدود بڑھائیں بلکہ تجارتی راستوں، سڑکوں اور مقامی انتظامیہ کے توسط سے معاشی و انتظامی کنٹرول کا دائرہ بھی وسعت پاوا۔ تاریخ اہمیت کرمان کی فتح نے ایران کے جنوب مشرق میں اسلامی اثر و رسوخ کو تقویت دیا کہ مقامی زبانیں، روایات اور انتظامی طریقے بعد کی صدیوں میں اسلامی ثقافت کے ساتھ امتزاج پذیر ہو گئے۔ اس فتح کا ایک عملی نتیجہ یہ بھی تھا کہ مسلم ریاست نے وسیع تر انتظامی و فوجی تجربہ حاصل کیا جو بعد میں خراسان اور دیگر علاقوں کی کامیاب فتوحات میں معاون ثابت ہوا۔ مارکوں کا موازنہ اور مشترکہ اسبق ایک محرکات کی نوعیت متح ایک سفارتی جرم کے بدلے انتقام دفاع کی صورت میں شروع ہوا۔ جمل ایک داخلی سیاسی سفارتکاری اور اختلافات کا نتیجہ تھا۔ فہم کرمان ایک منظم توسعہ فوجی کارروائی تھی۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جنگیں کبھی مذہبی و اصولی محرکات، کبھی سیاسی حرکیات اور کبھی محض ریاستی توسیع کے سبب اٹھتی ہے۔ 2 نتائج کی نوعیت بعض مرکے مثلاً متح میں براہ راست بڑی جغرافیائی تبدیلیاں فوراً سامنے نہیں آتی، مگر وہ طویل المدت عسکری اور حکمت عملی کے لیے سنگ میل ہوتے ہیں۔ بعض جمل میں سیاسی منظر نامہ بدل دیا اور اندرونی تقسموہے کو جنم دیا۔ بعض فہم کرمان نے علاقے میں نفوذ اور انتظامی تبدیلیاں لائیں۔ 3 قیادت اور حکمت عملی ہر واقعہ میں کمانڈر کی بصیرت نے اہم کردار ادا کیا۔ خالد بن ولید کا کردار متح میں اور امر المومنین کی شجاعت و سیاسی فیصلہ سازی جمل کے بعد کے مرحلے میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عسکری اور سیاسی قیادت دونوں مل کر قوم کے مقدر کا تعین کرتی ہیں۔ 4 معاشرتی و اخلاقی پہلو جمل جیسی خانہ جنگیاں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ اندرونی اختلافات میں تصرفات جو کبھی جذباتی ہوتے ہیں، دیر عمل اور اخلاقیات کی حدیں عبور کر لیتے ہیں۔ متح جیسی فتوحات ہمیں قربانی، حوصلہ اور نظم و ضبط کی عظمت کا درس دیتی آؤنجا۔ تاریخی مطالعہ سے آج کے لیے پیغام جمادی الاول کے یہ مرکے ہمیں بتاتے ہیں کہ تاریخ محض ماضی کا واقعہ نہیں، یہ مستقبل کے لیے عبرت اور رہنما اصول فراہم کرتی ہے۔ متح کے واقعہ سے ہمیں شجاعت، عزم اور حکمت عملی کے معنی ملتے ہیں۔ جمل کے واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اندرونی اختلافات کس طرح بڑے نقصان کا باعث بن سکتے ہیں۔ فہم کرمان ہمیں بتاتی ہے کہ منظم حکمت عملی اور انتظامی اقدامات کے ذریعے وہ عمل ممکن ہے، مگر اس کے بعد استحکام کے لیے عادلانہ حکمرانی ضروری۔ ہتاخ کو سمجھنا صرف یاد رکھنا نہیں بلکہ اس سے سبق لینا ہے۔ سیاسی بصیرت، صبر، حکمت عملی اور اتحاد کی قدر کرنا وہ اسباق ہیں جو ان مارکوں سے ہم آج بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ آخر میں یہ ذکر ضروری ہے کہ جیسا کہ ہر تاریخی واقعے کی روایت مختلف حوالہ جات میں مختلف طرح ملتی ہے، قارئین و محققین کو چاہیے کہ وہ مختلف تاریخی مصادر کا مطالعہ کریں تاکہ حقیقت تک بہتر رسائی حاصل ہو۔ اگر اب چاہیں تو میں ان تینوں مارکوں پر الگ الگ الفاظ کے جامع مقالات لکھ دوں، ہر ایک کے لیے ایک مضمون، حوالہ جاتی کتب، تحقیقی مضامین اور مشہور تاریخی منابع کی فہرست دے دوں جن سے آپ مزید مطالعہ کر سکی۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں ان مارکوں میں سے کسی ایک کا تفصیلی لفظی مضمون تیار کروں؟ اسلامی تاریخ میں جمادی الاول کے بڑے مرکے تفصیلی مضمون مقدمہ اسلامی تاریخ میں ہر مہینہ اپنی یادگار رونق واقعات اور بعض اوقات بڑے مارکوں کی وجہ سے خاص اہمیت رکھتا ہے۔ جمادی الاول اسلامی قمری کیلنڈر کا 5واں مہینہ ہے
اور تاریخی روایات میں اس مہینے کے ساتھ بعض اہم واقعات منسوب ہیں، اگرچہ پورے اسلامی تاریخ میں کئی جنگیں اور غزوات مختلف مہینوں میں ہوئی ہے، مگر جمادی الاول میں سب سے زیادہ یاد رکھا جانے والا اور بڑا مرکہ مرکان متح ہے، جو ہجری 8ویں سال میں واقع ہوا۔ اس مضمون میں ہم متح مرکے کی وجوہات، واقعات، کمانڈروں، نتائج، تاریخی اثرات اور اس مرکے کے اسباق پر مفصل روشنی ڈالیں گے۔ مرکان متح، پس منظر اور سبب وقوع۔ مرکان متح مدینہ منورہ کے مسلمانوں اور رومی بازنطین سلطنت کے ماتحت غسان قبیلے کے افواج کے درمیان شام کے علاقے میں واقع حواس مرکے کی ابتدا اس واقعے سے ہوئی جب رسول اکرم کے ایک سفیر کو غسان حکمران اس کے ماتحت کسی حکام میں شہید کر دیا۔ اس واقعے کی اطلاع ملنے پر حضرت نے عبرت و تادیب کے طور پر مسلم فوج بھیجنے کا حکم دیا تاکہ سفیر کے قتل کا بدلہ لیا جائے اور سرحدی علاقوں میں مسلمانوں کے سفارتی و تجارتی احترام کو بحال کیا جا سکے۔ مسلمانوں کی جو فوج روانہ ہوئی اس کی تعداد تقریباً 3000 بتائی جاتی ہے، جبکہ دشمن افواج کے بارے میں روایات میں بہت زیادہ تعداد منقول ہے، جن کو جدید مورخین چھوٹا مانتے ہیں۔ لشکر کشی قیادت اور ترتن کار، جب لشکر کو متح کی حدود میں پہنچایا گیا تو مسلمانوں نے دشمن کی بڑی تعداد دیکھی تو کسی حد تک ہچکچاہٹ محسوس کی۔ شروع میں لشکر کی قیادت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو سونپی گئی۔ زید شہادت پا گئے تو قیادت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے سپرد ہوئی، وہ بھی شہید ہوئے۔ پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے علم سنبھالا اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ آخر کار کمانڈ مارشل خالد بن ولید صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسلمانوں کے معروف سپہ سالار کے پاس آئی اور انہوں نے نہایت مہارت سے فوج کو سنبھالا اور لشکر کو محفوظ واپس مدینہ تک پہنچایا۔ اس قیادت کے تسلسل نے اس مرکے کو تاریخی اہمیت دی اور خالد بن ولید کو بعد ازاں سیف اللہ کے القاب سے یاد کیا گیا۔ مرکے کا واقعہ، لڑائی کا منظرنامہ روایات کے مطابق مرکہ ایک کھڑی وادی اسطح میں ہوا جہاں دشمن کی برتری گھڑ سوار اور عددی دونوں لحاظ سے تھے۔ مسلمانوں نے بہادرانہ مزاحمت کی، خاص طور پر انہی نوجوان صحابہ جیسے جعفر بن ابی طالب کی شہادت نے مسلمانوں کے حوصلے اور صبر کو نمایاں کیا۔ جنگ میں ابتدائی جھڑپیں شدید رہیں، جب تینوں مقررہ کمانڈر شہید ہوئے تو فوج میں اضطراب آیا، مگر پھر خالد بن ولید نے شکارانہ حکمت عملی اپناتے ہوئے پسپائی اور منظم واپسی کے ذریعے فوج کو محفوظ مقام پر منتقل کیا۔ اس طرح مسلمانوں نے مکمل تباہی سے بچ کر مدینہ واپس آ کر اپنی بقا برقرار رکھی۔ نتائج اور فتوحات ناکامیاں کس نے کیا حاصل کیا؟ مرکان متح کے بارے میں مختلف تاریخی روایتیں اختلاف رکھتی ہیں۔ ابتدائی مسلم مورخین نے اس واقعے کو بعض جگہ شکست قرار دیا، جبکہ بعد کے مورخین نے اسے حکمت عملی کی کامیابی اور دشمن کی ناکامی کے تناظر میں بیان کا۔ جد تاریخی مطالعے عام طور پر بتاتے ہیں کہ حقیقی صورتحال میں دشمن کا حجم روایتی بیانیوں جتنا بڑا نہ تھا، اور مسلمان افواج نے اپنے مقاصد کے تناسب سے کافی قابل قدر کارکردگی دکھائی۔ نتیجہ کے بارے میں ایک عمومی تاثر یہ ہے کہ مسلمانوں نے سخت مقابلے کے باوجود اپنی فوج اور قوم کی عزت و بقا برقرار رکھی، اور بعد ازاں شام و مشرق کی سمت میں آنے والے واقعات کے لیے یہ مرکہ ایک اہم پیش خیمہ ثابت ہوا۔ مرکان متح کا تاریخی و اسٹریٹجک اثر۔ مرکان متح کے چند اہم تاریخی اثرات درج ذیل ہیں۔ ایک، رومی عالمگیر طاقت کے مقابلے میں مسلمانوں کا پہلا بڑا سامنا۔ اگرچہ مرکہ براہ راست بڑے پیمانے پر فتح کی صورت میں نہ بدل سکا، مگر یہ مسلمانوں کا رومی سلطنت کے ماتحت قبائل کے ساتھ پہلا بڑا مقابلہ تھا جس نے اس علاقائی سیاست پر اثر ڈالا۔ دو، صحاب کرام کی شہادتیں اور ان کا مذہبی مقام۔ زید، جعفر اور عبداللہ جیسے صحابہ کی شہادت نے امت مسلمہ میں شہادت و قربانی کے اسباق کو مضبوط کیا اور انہیں شہداء کے طور پر یاد رکھا گیا۔ تین، بعد کی عسکری مہمات کے لیے رہنمائی۔ متح کے تجربے نے مسلمانوں کو اس علاقے میں آگے بڑھنے، حدود اور قابلیت کی جانچ اور آئندہ مہمات مثلاً تبوک وغیرہ کی تیاریوں کے اسباق دیے۔ مدرک اور مورخانہ اختلافات کیا تاریخ ایک سی ہے۔ مرکان متح کے بارے میں تاریخی ماخذ مختلف ہیں اور بعض نکات پر باہمی اختلاف پایا جاتا ہے۔ دشمن کی تعداد، فوجی نقصان، حق قطع، فتح، شکست کا درجہ بندی وغیرہ۔ قدم اسلامی مورخین جیسے ابن اسحاق الواقدی وغیرہ نے اپنی روایات نقل کی، جن میں بعض اوقات عددی مبالغے بھی نظر آتے ہیں۔
جدید مغربی و مشرقی محققین نے ان بیانیوں کا نقوادانہ جائزہ لیا اور بعض اوقات روایتی اعداد و شمار کو کم سمجھا۔ اس اختلاف رائے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں تاریخی واقعات کو متعدد ماخذوں اور معروضی تنقید کے تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ مرکان متح سے سیکھنے کے اسباق متح کا واقعہ چند عملی اور اخلاقی اسباق دیتا ہے جو آج بھی مطالعہ و غور کے قابل ہے۔ قیادت اور جانشینی کی اہمیت۔ جب چند اعلیٰ کمانڈروں کا نقصان ہوا تو فوج میں افراتفری ہو سکتی تھی، مگر منظم جانشینی اور قیادت نے فوج کو بچایا۔ یہ ہر ادارے کے لیے ایک سبق حکمت عملی کا استعمال۔ سیدھی ٹکر کے بجائے حکمت عملی تحفظ اور منظم واپسی نے فوج کو تباہی سے بچایا۔ جنگ صرف بہادری نہیں بلکہ دانشمندی بھی مانگتی ہے۔ قربان و صبر کی قدر۔ صحابہ کرام کی قربانیاں امت مسلمہ کی تاریخ میں رہنمائی اور تحریک کا ذریعہ بنے۔ خلاصہ اور نتیجہ جمادی الاول کے مہینے کا سب سے بڑا اور یادگار مرکہ مرکان متح ہے، جس نے اسلامی ریاست کے ابتدائی دور میں بین الاقوامی سطح پر مسلمانوں کی لڑنے کی صلاحیت اور حوصلے کو ظاہر کیا۔ یہ مرکہ صرف ایک فوجی جھڑپ نہیں تھا بلکہ اس کے مذہبی، سماجی اور اسٹریٹجک اثرات طویل المدتی رہے۔ اگرچہ تاریخی روایات میں بعض تناقضات ملتے ہیں، مگر مجموعی طور پر متح کو اسلامی تاریخ کا ایک نمایاں واقعہ سمجھا جاتا ہے جس سے قیادت، قربانی، حکمت عملی اور تاریخی تنقید کے اہم اسباق ملتے۔ ماخذ مطالعہ، حوالہ جاتی شماری، انگریزی غزوہ موتح، اردو ویکیپیڈیا اور دیگر اسلامی تعلیمی مضامین جو جمادی الاول کے واقعات کا ذکر کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں اس مضمون کو مزید بڑھا کر مکمل الفاظ کی شکل میں تفصیلی حوالہ جات سمیت تیار کر دوں۔ اب بتائیں کہ کیا آپ مرکان متح کے علاوہ جمادی الاول میں جن دیگر مقامی یا علاقائی جھڑپوں، اگر کوئی دستاویزی طور پر ملتی ہوں، کا ذکر بھی شامل کرنا چاہتے ہیں۔ اسلامی تاریخ میں جمادی الاول کے بڑے مرکے، ایک مفصل مقالہ اردو، تعارف اسلامی تقویم کا مہینہ جمادی الاول، جمادی الاول اسلامی سال کا 5واں مہینہ حیاس مہینے کی تاریخ و روایات میں کئی علمی آئلی اور بعض اوقات عسکری واقعات منسلک ہیں۔ تاریخی واقعات کی ترتیب اور قمری تاریخوں کی تبدیلی کی وجہ سے بعض واقعات کے گریگوری انداز سے میل کھانا اور مختلف روایتوں میں تاریخ کا فرق پایا جاتا ہے، مگر چند بڑے عسکری مرکے ایسے ہیں جن کی تاریخی حیثیت اور واقعوار تاریخ نسبتاً واضح مانی جاتی۔ ہیزل میں ہم چند ایسے نمایاں مارکوں کا تفصیلی ذکر کریں گے جو روایات اور تاریخی مآخذ میں جمادی الاول کے ساتھ منسوب ہیں، ان کی وجوہات، قیادت، نتائج اور اسلامی تاریخ میں ان کے اثرات بیان کیے جائیں گے۔ ایک غزو متح، انعکاف متح، مختصر پس منظر واقعہ اور اہمیت، واقعات و سبب۔ متح کا واقعہ رسالت کے زمانہ کی اہم فوجی مہمات میں سے ایک ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق یہ مرکہ 8 ہجری 629 عیسوی میں ہوا اور بعض روایتوں میں اس کی تاریخی قمری تاریخ 1 جمادی الاول بتائی گئی ہے۔ یہ مرکہ بنیادی طور پر ایک جوابن کارروائی تھے۔ پیغمبر اسلام نے ایک سفیر قبال غسان رفتہ کو بھیجا تھا تاکہ بیعت و رابطہ قائم کیا جائے، مگر اس قافلے کے ساتھ سخت سلوک اور قلم سفیر کی خبر پر مسلمانوں نے بدلے کے طور پر ایک فوجی دستہ روانہ کیا۔ روایات کے مطابق مسلمانوں کی تعداد تقریباً 3000 تھی، جبکہ مقابل قوت رومی، بازنطے اور ان کے حلیف غسان قبیلوں کی تعداد بہت بڑی تھی۔ کمانڈنگ افسران اور مجاہدین۔ اس فوج کی قیادت ابتدا میں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے سپرد تھی، نائب کمان جعفر بن ابی طالب، اور تیسری پوزیشن عبداللہ بن رواحہ کے نام راؤ۔ جنگ کے دوران جب پہلے نامر سپہ سالار شہید ہوئے تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو عبوری کمانڈ سونپی گئی، جنہوں نے اپنی دلیر قیادت کے باعث لشکر کو منظم کر کے پسپائی کو جیت میں تبدیل نہ کیا، مگر میدان سے محفوظ عقب نشینی اور قیادت سنبھال لی۔ نتائج اور تاریخی اہمیت۔ متح کا مرکہ بلند جیم ظالب ایثار شہادت اور اسلامی فوجی حکمت عملی کا مظہر سمجھا جاتا ہے، اگرچہ بعض تاریخی حوالوں میں اس کو مکمل فتح قرار نہیں دیا جاتا، مگر اس نے مسلمانوں کو بازنطے حدود میں ان کی قوت کا اشارہ دیا اور خالد بن ولید کی عالمی شہرت اور عسکری قابلیت کو اجاگر کیا، جو بعد میں اسلام کے دیگر بڑے مارکوں میں کلیدی کردار ادا کرنے کے قابل ثابت ہوا۔ اس مرکے کو کئی اسلامی مآخذ میں جمادی الاول کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے اور اسے اسما کے نمایاں عسکری واقعات میں شمار کیا جاتا ہے۔ فہن قسطنطنیہ جمادی الاول میں ایک عظیم فتح پس منظر، مشرق و مغرب کی تاریخ میں سلطنت روم، مشرقی بازنطیں
کا شہر قسطنطنیہ ایک انتہائی اہم مضبوط مقام تھا 1453 میں عثمانی سلطان محمد ثانی محمد الفاتح نے شہر کے خلاف ایک بھاری محاصرہ کیا یہ محاصرہ اور اس کی کامیابی نے مشرق وسطی کے جغرافیے اور دنیا کے تاریخی توازن کو بدل دیا متعدد اسلامی روایات اور بعض تقوامات کے مطابق فہن قسطنطنیہ کی یادگار قمری تاریخ 20 جمادی الاول 857 ہجری کے طور پر بھی درج پائی جاتی ہے یہ عبارت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اہم عسکری واقعہ جو 29 مئی 453 عیسوی کو مکمل ہوا بعض اسلامی تقاوم میں اسی قمری تاریخ کے ساتھ منسلک ہواجنگ اور محاصرہ 6 اپریل سے شروع ہوا اور 29 مئی 1453 کو فتح کے ساتھ اختتام پذیر ہوائسمان افواج نے جدید توپ خانہ اور مضبوط بحری و زمینی محاصرہ اسٹریٹجیز بروئے کار لائی محمد الفاتح نے توپ خانے کاف چھوٹیے مضبوطی بحری بندوبست اور زمین پر باریک حکمت عملی کے ذریعے شہر کے دفاع کو توڑ دیا فتح کے بعد قسطنطنیہ کو اسلامی دنیا کے زیر انتظام لایا گیا اور اس شہر کا نام بعد ازاں استنبول کے طور پر عالمی نقشے پر دریائے اسلام تاریخ میں مقام فہن قسطنطنیہ نہ صرف عسکری کامیابی تھی بلکہ اس کے بعد عثمانی سلطنت کی قوت اور عروج کو بھی روشن شہرت ملی یہ واقعہ اسلامی تاریخ کے بڑے عسکری فتوحات میں شمار ہوتا ہے اور بعض مصادر اسے جمادی الاول کے اہم واقعات میں گننے کا حوالہ دیتے ہیں تاریخی طور پر اس فتح کی قمری تاریخ کی نشاندہی مآخذ و روایت کے اعتبار سے مختلف طریقوں سے کی گئی مگر واقعہ کی حیثیت و اہمیت مسلم ہے 3 کرمان کی فتح فہن کرمان خلافائے راشدین کے زمانے میں مہم پس منظر اور واقعہ اسلامی تاریخ نے تیزی سے پھیلنے والی فتوحات کی طویل فہرست ریکارڈ کی ہے بعض مقامی فتوحات اور علاقائی تسلط ایسے واقعات ہیں جنہیں مآخذ مختلف طریقوں سے مختلف قمری تاریخوں کے ساتھ ملاتے ہیں روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ امرن المومنین حضرت عمر بن الخطاب کے دورن خلافت میں کرمان موجودہ ایران کے جنوب مشرق میں واقع ایک بڑا صوبہ کی فتح ہوئی اور بعض تقاوم میں اس فتح کو جمادی الاول کے کسی دن کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے مختلف شیعہ و سنی تاریخی فہرستوں میں کرمان کی فتح کو سنہ 2324 ہجری کے قریب درج پایا جاتا ہے کرمان کی فتح نے ایران کے بعض حصوں میں خلافائے راشدین کی انتظامی رسائی مضبوط کی اور مستقبل میں وہاں اسلامی ثقافت و انتظامی ڈھانچہ کے پھیلاؤ کی راہیں ہموار کیں اگرچہ یہ فتح بنگلور یورپی محاربت جتنی عالمی شہرت نہیں رکھتی مگر علاقائی لحاظ سے اس کا اثر طویل المدتی رہائش کی تاریخ بعض روایتوں میں جمادی الاول سے منسوب ہے لہذا اسے اسی ماہ کے اہم عسکری واقعات میں شامل کیا جاتا ہے دیگر عسکری واقعات اور تقاویمی اختلافات اسلامی تاریخ اتنی بڑی اور طبقات تاریخی سے بھری ہوئی ہے کہ کئی چھوٹے بڑے محاذ اور مقامی لڑائیاں مختلف ماہ و سال میں واقع ہوئیں بعض مصادر جمادی الاول کو محض یادگار علمی و آئلی واقعات کے حوالے سے واضح کرتی ہیں مثلاً ولادت وصالت وغیرہ جبکہ کچھ میں عسکری واقعات کا ذکر بھی آتا ہے تاریخی تقاوم کی نوعیت قمری ہونے کی وجہ سے کسی واقعہ کو درست قمری تاریخ سے جوڑنا بعض اوقات مختلف روایتوں میں بدل جاتا ہے اس لیے جب ہم جمادی الاول کے بڑے مرکے کی فہرست بناتے ہیں تو ہمیں معتبر مآخذ دیکھ کر ان واقعات کو چننا چاہیے جن کی روایات نسبتاً زیادہ متفق ہوں یا جن کے حوالہ جات معتبر تاریخ دانوں نے دیے ہوں نتیجہ جمادی الاول اور عسکری تاریخ کا خلاصہ تمل جمادی الاول اسلامی کیلنڈر کا وہ مہینہ ہے جس میں بعض نمایاں عسکری اور تاریخی واقعات منسوب ملتے ہیں سب سے واضح اور عالم اہمیت رکھنے والا مرکہ غزو متح ہے جس کی نسبت اس مہینے کے ساتھ واضح طور پر کی جاتی ہے یہ واقعہ ابتدائی اسلامی دور کے فوجی و اخلاقی امتحانات میں سے ایک تھا اور اس نے متعدد صحاب کرام کی شہادت اور خالد بن ولید جیسی قائدانہ شخصلت کو منظر عام پر لایا بعد کے صدیوں میں جمادی الاول کے دنوں میں واقع بڑی تاریخی فتوی میں سے فہن قسطنطنیہ 1453/857 ہجری قابل ذکر ہے جس نے عالمی منظرنامے کو تبدیل کر دیا اور عثمانی تاریخ کے بابن ضروین میں شامل ہے مزید برہ راشدین کے زمانے ان کے بعد ہونے والی بعض علاقائی فتوحات مثلاً کرمان کی فتح کو بھی اسی مہینے سے منسوب مآخذ میں دیکھا جا سکتا ہے عبرت و اثرات تاریخ کے یہ مرکے ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ عسکری کام آبیاں صرف میدان جنگ کی کامیابی نہیں ہوتیں بلکہ ان کے سیاسی سماجی اور تمدنی اثرات صدیوں تک برقرار رہتے ہیں جمادی الاول کے تعلق سے مذکورہ مرکے اس حقیقت کی عکاسی
کرتے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں فوجی و سیاسی مہمات کس حد تک قوموں کے مستقبل کا تعین کرتی آئی، آؤ ہم انہیں بطور تاریخی سبق پڑھ کر اپنی دور حاضر کی حکمت عملی اور اخلاقی اقدار میں بھی غور کرنا چاہیے کہ جنگ کا مقصد، قیادت کا کردار اور فتح کے بعد کا رویہ کس طرح امت کی تاریخ بدل دیتا ہی حوالہ جات برائے مزید مطالعہ۔ مختصر ایک غزو متح مرکہ متح مختلف اسلامی تاریخی مآخذ و جدید حوالہ جات میں مفصل تذکرہ۔ 2 مامد ثانی اور فہن قسطنطنیہ محاصرے کی تاریخی تفصیل اور تاریخ 29 مئی 1453.3 جمادی الاول کے عمومی واقعات و تقاویمی تفصیلات۔ 4 کرمان کی فتح اور راشدین کے زمانے کی علاقائی فتوحات کے حوالے، مقامی مآخذ و تاریخی خلاصے۔ اگر اب چاہیں تو میں ہر مرکے، مثلاً متح فہن قسطنطنیہ پر ایک علیحدہ مفصل الفاظ کا مضمون لکھ دوں، آؤں مارکوں کے نقشے، تاریخ گردش اور فوجی حکمت عملیاں اسٹریٹجی پر حوالہ جاتی مقالہ تیار کر دوں۔ اب جو منتخب کرے میں اسی کے مطابق آگے بڑھ جاتی ہوں۔ اب کیا پسند کریں گے؟